السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین اسلام، آپ تمام کا تعلیمی مسابقے میں استقبال ہے اور میں خوش آمدید کہتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں جن لوگوں نے اس مسابقے میں حصہ لیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ محترم خواتین اسلام، ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اس بات کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ دین اسلام جو اللہ کا دین ہے، جو ہم سب کو نصیب ہوا ہے، اس بات کو یاد رکھو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ویسے اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، اللہ نے جو انعامات و احسانات کیے ہیں بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ کی ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، عظیم الشان نعمت اللہ کا یہ دین اسلام ہے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نعمت اگر ہمارے پاس ہے تو اسی نعمت کی بنیاد پر دنیا میں دوسری نعمتیں بھی ملتی ہیں، اور اسی نعمت کے نتیجے میں آخرت میں جنت انشاءاللہ ملنے والی ہے۔ اگر دین اسلام کی نعمت نہیں ہے تو جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس دین صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی شخص اسلام چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرے گا اللہ اسے کبھی قبول نہیں کرے گا، ہرگز قبول نہیں ہوگا وہ۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ کتنی بڑی دولت اللہ نے عطا کی ہے۔ یہ اسلام بہت بڑی دولت ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس اسلام پر جمے رہیں، ڈٹے رہیں، قائم رہیں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ زندگی کی آخری سانس تک اسلام پر باقی رکھنا، موت آئے تو اسی اسلام پر آئے۔ اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے مومنو اللہ سے ویسا ہی ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور اسلام پر ایسے جمے رہو کہ تمہاری موت آئے تو اسی اسلام پر آنی چاہیے۔ تو بہرکیف یہ دین اسلام، یہ ہماری شریعت، یہ بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ ایک لفظ ہم نے کہا شریعت اسلامیہ، یہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ چلیے یہیں سے ہم لوگ اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ شریعت کسے کہتے ہیں؟ لفظ شریعت عربی زبان میں شین را عین سے نکلا ہے۔ شرع کا معنی ہوتا ہے طریقہ، راستہ، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ اہل علم نے یہاں تک لکھا ہے کہ شریعت کا لفظ جو عربی زبان میں بولا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا راستہ جو واضح ہو، وہ ایسا راستہ جو کلیئر ہو۔ اور دین کی اصطلاح میں، شریعت میں، دین میں شریعت کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے کسے کہتے ہیں؟ شریعت کا لفظ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے مجموعہ قوانین، یعنی مجموعہ قوانین کو شریعت کہا جاتا ہے۔ ابھی جو شریعت ہے ہماری، اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا علماء نے۔ اہل علم نے شریعت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ، ایک جز ہے عقیدہ، دوسرا ہے عمل۔ ایک عقیدہ ہے اور ایک عمل ہے۔ شریعت کے دو جز، ایک عقیدہ، دوسرا عمل۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں اگر ہم اور آپ دیکھیں لفظ عقیدہ تو یہ عین قاف دال سے بنا ہوا لفظ ہے۔ یہ عین قاف دال، عقد یا عقیدوں کے معنی ہوتے ہیں گانٹھ مارنا، جوڑنا، باندھنا۔ یہ عربی لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے۔ عقد مسنون کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، ایک لڑکے ایک لڑکی کو ایک دوسرے سے نکاح کے ذریعے جوڑ دیا جاتا ہے، اس کو عقد مسنون کہتے ہیں۔ تو بہرحال عربی زبان میں جو یہ عقیدے کا لفظ ہے لغت میں کہتے ہیں ربط الشیء بالشیء، کسی چیز کو کسی چیز سے جوڑ دینا، باندھ دینا، اس کو عربی زبان میں عقیدہ کہا جاتا ہے۔ وہیں پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اچھا عربی لغت میں تو عقیدے کا معنی یہ ہو گیا، لیکن اصطلاح میں، دین میں جب عقیدہ کہا جاتا ہے، شریعت میں جب عقیدہ کہا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم کہتے ہیں نا
کہ اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا، ہمارا عقیدہ اگر صحیح نہیں ہوگا تو ہمارے اعمال بھی اکارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ تو عقیدہ کسے کہتے ہیں شریعت میں؟ تو عقیدہ شریعت میں کہتے ہیں ارکان ایمان کو۔ ارکان ایمان کو عقیدہ کہتے ہیں۔ یہ ارکان ایمان کتنے ہیں؟ آپ جانتے ہیں ارکان ایمان 6 ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ 6 چیزیں ہیں جو ارکان ایمان کہلاتی ہیں۔ چلتے چلتے یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ ارکان اسلام بھی ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ وہ 5 ہیں۔ توحید، کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، یہ پہلا رکن ہے اسلام کا، ارکان اسلام کا پہلا رکن کلمہ توحید۔ دوسرا نماز پڑھنا، تیسرا روزہ رکھنا، چوتھا حج کرنا، پانچواں زکوٰۃ دینا۔ یہ 5 ارکان ہیں، ارکان اسلام انہیں کہا جاتا ہے۔ تو خواتین اسلام، ہم نے ابھی جانا کہ ارکان ایمان 6 ہیں، ارکان اسلام 5 ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں عقیدے کا شرعی معنی کیا ہے۔ تو عقیدے کا شرعی معنی اہل علم نے لکھا ہے کہ عقیدے کا شرعی معنی ارکان ایمان ہے۔ اسی کو ایمانیات 6 بھی کہتے ہیں، یعنی 6 چیزوں پر ایمان لانا۔ اب یہ 6 چیزیں جو ہیں جس پر ایمان لانا ہے، ان 6 چیزوں کا تعلق غیبیات سے ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، 6 چیزوں کا تعلق غیبیات سے ہے۔ اب وہ کس طرح ہے، کیسے ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پر ہم بات کریں گے۔ اب تب تک کے لیے رخصت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں اس کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔